بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جب ہم یہ کلمات کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی ہر حمد اور تعریف ہے، تو اس کا ہمارے لیے پہلے سب سے یہ مطلب بنتا ہے کہ میرے لیے کوئی تعریف نہیں، میں قابل حمد نہیں۔ تو پہلے تو میں اللہ جل مجدہ کی حمد آپ نے سنی، نبی علیہ السلام پر درود، اور پھر ساتھ ہی جس طرح میں نے عرض کی کہ اپنی نفی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ہر ایک کو اپنی حقیقت بھی اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ میری اور آپ کی تعریف وہ اس لیے ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے امام الائمہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کسی نے تعریف کی، دیکھے وہ تو ہستیاں واقعی تعریف کے اور یعنی ان کلمات کے وہ مستحق تھے، انہوں نے جو زندگیاں گزاری، تو آپ رونے لگ پڑے، آنسو بہنے لگے۔ تو وہ جو تعریف کر رہا تھا شخص، اس نے وہ پریشان ہو گیا، بھی میں نے تو اس لیے کی کہ آپ خوش ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں معذرت خواہ ہوں اگر میں نے کچھ بری بات تو نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے تو اچھی ہی بات کی ہے، لیکن جو ہے میں اللہ پاک کے معاملے اور اللہ پاک کا جو کرم ہے، جو ستاری ہے، اس وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ میرے عیب اللہ پاک نے چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے تم میری جو تھوڑی کلمات تعریف کے کہہ رہے ہو۔ تو وہ تو اپنی تواضع و انکساری معرفت کا اظہار فرما رہے تھے کہ ہمارے حق میں، میرے حق میں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے عیب اور جو ہم کرتے ہیں یعنی تنہائی میں اور مختلف معاملات میں اور ہماری سوچوں میں، تو اللہ پاک نے ان پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام، ایک دوسرے کے لیے قابل تحسین کلمات بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے حمد تو اللہ کے لیے ہے، اور اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جن کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہستی کہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، کیونکہ اللہ پاک بھی ان کی حمد اور ثنا فرماتا ہے، اور مخلوق بھی، فرشتے بھی۔ اس لیے لوگ جب اپنے کوئی بھی مجلس شروع کرتے ہیں، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی نیک مجلس شروع کرتا ہے، کوئی نکاح کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دعا مل جائے۔ تو لوگ علماء کو، ائمہ کو بلاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم نئے مکان میں شفٹ ہو رہے ہیں، ہمارا یہ نیا مدرسہ شروع ہو رہا ہے، ہماری یہ جو نئی دکان شروع ہو رہی ہے، ہمارے بچے کی شادی ہو رہی ہے۔ تو اچھی بات ہے، لیکن سب سے افضل جو دعا ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے لیے دعا فرما دیں تو وہ سب سے افضل ہے۔ تو اس دعا کو اب کیسے ہم حاصل کریں؟ یہ تو وقت جو ہے وہ گزر گیا، ظاہری حیات مبارکہ میں آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، پھر پردہ فرما گئے۔ تو یہ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں،
اس کو اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں کہ جب بندہ درود اور سلام پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیتے ہیں. تو جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب ایک دعا ہوتی ہے. اس لیے یہ اس میں زیادہ اہمیت اور یہ بار بار جو ہے ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ بھئی پہلے بھی بعد میں بھی پڑھو. کیوں؟ وہ ہم جو کہتے ہیں وہ کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں، ہماری دعا اتنی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن جو اس درود شریف کے جواب میں، جو اس سلام کے جواب میں جس ہستی نے جواب دینا ہے اور آپ نے فرمایا میں جواب دوں گا، ان کی دعا بہت اہمیت رکھتی ہے. تو اس لیے درود شریف کو اس نظر سے آپ کچھ کر رہے ہیں، بلکہ اس نظر سے دیکھیں کہ جس بندے نے جس کام سے پہلے بھی درود شریف پڑھا، اس نے آپ علیہ السلام کی دعا سے وہ کام شروع کیا ہے. تو اس لیے میں نے بھی آپ سے عرض کی کہ ہم تھوڑا دیر بیٹھنے لگے ہیں، اللہ جل مجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے لگے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کی دعا سے شروع کی جائے کہ ہم یہ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، تاکہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں. اب پھر دعا جب وہ کہیں پھر جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں لا محالہ برکتیں آئیں گی. یہ ہمیں ابھی اہمیت کی سمجھ نہیں ہے، نہ ہم نبی علیہ السلام کی معرفت پوری طرح کیا مطلب ہے کچھ بھی نہیں رکھتے، نہ درود شریف کی بس معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں. اس کے میں ایک آپ کو صرف تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. مثلا ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو اول سے آخر تک وہ صرف درود شریف پڑھتے رہتے ہیں. نہ وہ مال مانگتے ہیں، نہ جنت مانگتے ہیں، نہ وہ کوئی درجہ مانگتے ہیں، نہ اپنی پریشانیوں کے لیے کوئی حل مانگتے ہیں، نہ اپنے بچوں کی پریشانی، نہ اپنی صحت، نہ دوسروں کی صحت، نہ دنیا، نہ آخرت، نہ کوئی شے. شروع کرتے ہیں تو درود شریف کرتے ہیں، اور 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، جتنی بھی وہ دعا کرتے ہیں وہ ساری کی ساری صرف درود شریف پڑھتے رہتے. یعنی کتنے لوگ ہیں اس طرح کے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں. یعنی کتنے لوگ ہیں یا آپ میں سے کون ہے جو شروع سے آخر تک کوئی دعا نہیں کرتا، صرف جو ہے درود شریف پڑھتا ہے؟ وہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہمیں وہ علم نہیں کہ وہ درود شریف کی اہمیت کیا ہے. اگر یہ پتہ ہوتا تو آپ اور میری دعا میں کچھ بھی نہ ہوتا سوائے درود شریف کے. لیکن پتہ نہیں، نام سمجھا. اگر وہ اچھا درود شریف پڑھتے تو ہمارے بچوں کا کیا، ہمارے پیسے کا کیا بنے گا، ہماری پریشانیوں کا کیا بنے گا. لیکن جس ہستی کو اللہ نے علم دیا، جو خود جن پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، ان سے جب ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ حصہ مثلا 1/4 کہہ لیں یا جتنا بھی 10% جب دعا کرتا ہوں تو میں آپ کے لیے درود شریف پڑھتا ہوں آپ پر، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اور بڑھا دو تو بہتر ہے. اب تم نے پوچھا ہے تو میں بتا رہا ہوں جو آپ میں تو نہیں کہہ رہا دوسروں کو بھی نہ دعا کریں، لیکن تم خود پوچھ رہے ہو کہ میں جی درود شریف تھوڑا پڑھتا ہوں دعا میں، تو آپ کا کیا خیال مبارک ہے؟ تو میرا پوچھ رہے ہو تو میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اگر اور بڑھا لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اب 3 حصہ پورا یا درود شریف ہی پڑھ کروں گا اور 2/3 جو ہے اپنی دعا مانگ لو کروں گا. تو آپ علیہ السلام فرمایا، پھر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر اور بڑھا لو تو بہتر ہے. اب دیکھنا، اسی کو میں اشارہ کر رہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تو بہت بڑی ہے، درود شریف کی سمجھ نہیں، اس کی اہمیت نہیں. تو کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اور بڑا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آدھی میں دعا کیا کروں گا اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، دنیا آخرت کی عافیت وغیرہ، اور آدھی جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیا کروں گا. آپ نے فرمایا اگر اور بڑھاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہے.
وہ حیران بھی، لیکن نبی علیہ السلام کے جب زبان مبارک سے سنتے تو ان کو تو یقین تھا کہ بند کر کے ہاں جی اب جی ایک صرف تہائی جو ہے میں یا ایک چوتھائی درود شریف پڑھ یعنی اپنی دعا مانگوں گا، باقی سارا جو ہے درود شریف. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اور بھی پڑھو اور بھی بڑھا دو درود کو دعا میں تو تمہارے لیے بہتر ہے. اب وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میں پھر ساری دعا میں پھر درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا شروع سے لے کر آخر تھا. آپ میں اگر ایسی بات ہے، اگر اس پر تم عمل کرو گے، یہ نسخہ جیسے لوگ وظیفے پوچھتے ہیں نا، یہ دعا کر وظیفہ دسو جی، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا کاروبار ہم ہو گیا، تو یہ آپ علیہ السلام اماموں کے امام، انبیاء کے امام، فرشتوں کے امام، کائنات کے امام، اللہ پاک کے محبوب سید الموجودات، وہ وظیفہ بتا رہے ہیں دعا کا طریقہ سکھا رہے ہیں. فرمایا اگر تم ایسا کرو گے کہ شروع سے لے کر آخر تک کچھ نہیں مانگو گے سوائے درود شریف، تو اللہ پاک تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جو سب دعاؤں مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتا، اور وہ تمہارے جتنی بھی دنیا آخرت کے ہموم اور غموم ہے مفہوم تھا، اللہ پاک ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ تم مانگو گے کچھ نہ کچھ رہ جائے گا. تم اپنی اہمیت کے اور اپنی شان اور اپنے علم کے مطابق مانگو گے، اور اللہ پاک جب دیتا ہے، تم جب درود شریف پڑھ رہے ہو تو جب اللہ پاک پھر اپنے شان کے لائق تمہیں دے گا. تو یہ دیکھیں درود شریف کی اہمیت. پھر فرمایا کہ جو اس سے بڑا انعام ہے کہ جب امتی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوگی، یعنی کہاں ملاقات ہوگی؟ اگر ہم پر اللہ پاک کا فضل ہوا تو ملاقات برزخ میں ہو، یا قیامت کے دن ہو، یا جنت میں کوئی خوش قسمت ہو. ہم قابل تو نہیں ہو، میں تو نہیں اس قابل، آپ نیک لوگ ہیں، لیکن اگر کسی پر اللہ پاک کا فضل ہو تو جب پہلی دفعہ حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، آپ اپنی مجلس میں جنتوں میں، اپنی جنت میں، اپنے محل میں، اپنے شان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، فرشتے ہوں گے اور مخلوق ہوگی. کیا منظر ہوگا! جنت کی نہریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، اور ایک بندہ جائے گا، آپ جائیں گے کہ میں نے سلام کرنا ہے، کیونکہ کروڑوں اربوں امتی ہیں آپ علیہ السلام کے، میری ملاقات نہیں کبھی ہوئی زندگی میں، تو اب میں پہنچ آیا ہوں جنت میں، تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں اور سلام پڑھوں اور دعا کی درخواست کروں اور ان کی زیارت کروں. تو فرمایا کہ بندہ جائے گا پہلی دفعہ، دیکھیں نا، پہلی زندگی باہر نہیں ہوئی ملاقات آپ کی، پہلی دفعہ بندہ جائے گا اور جب اپنا سلام عرض کرے گا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ اس کا نام لے کر اس کا جواب دیں گے. میں مثلا بشیر آپ کا نام ہے، حسن نام ہے، نذیر، بشیر آ جاؤ السلام وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو. وہ ایک تو اس زیارت سے وہ حیران اور ششدر ہوگا، اور دوسرا اس سے کہ میرا آپ نام جانتے ہیں، مجھے نام لے کر آپ نے بلایا ہے، آپ نے شفقت فرمائی ہے. تو وہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی آپ سے، تو آپ میرا نام بھی. فرمایا کہ تم جانتے نہیں کہ میری قبر پر اللہ پاک نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا کہ جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو بھی درود شریف پڑھے وہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر میری بارگاہ میں پیش کرتا تھا. تو میں نے تمہارا نام بہت دفعہ سنا ہے، تو میں کیسے تمہیں جو ہے بھول سکتا ہوں. اچھا ہم ہی ہیں جو بھول جاتے ہیں. تو مطلب یہ درود شریف کی ایک یعنی ایک تو آپ کو عرض کی نا کہ وہ بندہ جو دعا لیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، دوسرا اس کا نام حضور علیہ السلام کے پاس لیا جاتا ہے. لیکن درود شریف بھی جو ہے نا وہ کوئی ادب کے ساتھ، اور سلام بھی کوئی اس کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس کا بھی ادب کے ساتھ، کیونکہ ادب جو ہے بہت بڑی بات ہے. یہ دیکھیں ایک بزرگ نے کسی نے پوچھا کہ میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا، مجھے کوئی ایک نسخہ بتا دیں کہ میں بھٹکنا نہیں چاہتا، میں کبھی گمراہ نہیں ہونا چاہتا. تو انہوں نے فرمایا کہ
یہ تو اللہ ہی ہے جو بندے کو ہدایت پر اور استقامت اور صراط مستقیم پر استقامت عطا فرماتا ہے، لیکن اگر تم جو ہے گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ایک نسخہ ہے، وہ استعمال کر لو، تم گمراہ نہیں ہوگے، بدبخت نہیں ہوگے۔ اور جتنے لوگ بھی فرمایا کہ بدبخت ہوئے ہیں پہلے ادیان میں جو گزرے لوگ، دین اسلام شروع سے ہے لیکن یا فرقے جتنے بٹکے ہیں، فرمایا صرف اس ایک بات کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بٹکے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ تو کتنی بڑی بات کہ لوگ جو اتنے بٹکے ہیں صرف ایک وجہ سے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ اس کا نام ہے ادب۔ اگر ادب تم رکھو گے تو کبھی بھٹک نہیں سکتے، اور اگر ادب نہیں ہوگا تو بھٹک جاؤ گے۔ کیا؟ وہ پھر سمجھانے لگے، فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑا ادب اللہ کی بارگاہ کا ہے، شرک کفر یہ اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ تو کچھ تو لوگ اس وجہ سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ کا ادب نہ رکھا، وہ شرک میں چلے گئے، کفر میں چلے گئے، اللہ کی بارگاہ کا ادب نہ ہوا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت پر جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کی، یا آپ کی ناموس کا وہ ادب، آپ کی شان کا وہ ادب کا، وہ بھی اس لیے بٹکے۔ تو جو کفر شرک میں گئے وہ بھی بارگاہ الوہیت کی بے ادبی کی وجہ سے، اور جو فرقہ بن گیا ناموس رسالت کا ادب نہ قائم رکھ سکا، ختم نبوت پر ایمان اس کا قائم نہ رہ سکا، اسلام سے نکل گئے، وہ بھی بے ادبی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا تیسرا دیکھ لو، جنہوں نے اہل بیت کا ادب نہ کیا وہ بھی ایک الگ، وہ بٹک گئے راستے سے۔ جنہوں نے صحابہ کا ادب نہ کیا وہ بھی ایک الگ فرقہ، وہ بھی بھٹک گئے ہیں۔ جنہوں نے اولیاء اللہ کا ادب نہ کیا وہ بھی جو ہے راستے سے ہٹ گئے۔ جنہوں نے ائمہ فقہ کا، جو ہمارے بزرگ جن سے ساری یہ فقہ آئی ہے، جو صحابہ کے شاگرد تھے رضوان اجمعین کے، جنہوں نے ان کا ادب نہ کیا وہ بھی ادھر ادھر بٹے، کبھی یہ مسئلہ، کبھی کچھ بٹک گئے۔ تو اور فرمایا کہ دیکھ لو یہ سارے جتنے فرقے، انہوں نے کہا کسی فرقے کا نام لے لو، کسی دین کا نام لے لو پہلے کا، میں تمہیں بتا دوں ان سے بے ادبی ہوئی۔ اس نے عیسائیوں کا نام لیا، فرمایا انہوں نے اللہ کی بارگاہ کی بے ادبی کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، سیدہ مریم کو اللہ کے ساتھ ملا، تو اللہ کی بے ادبی۔ یہودی فرمایا انہوں نے اللہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور موسیٰ علیہ انبیاء کو کی بے ادبیاں کی۔ اسی طرح فرمایا اسلام میں جتنے فرقے ہیں ان کا نام لے لو، نکتہ یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی کی بے ادبی کی ہے یا وہ ادب کا، اور تم اگر یہ رکھو گے دنیا آخرت کی بھلائی پاؤ جائے گا۔ اور عقیدہ اہل سنت کا جو یہی اس کی روح ہے کہ ادب ہے ہر ایک کا، اللہ پاک کا بھی، نبی علیہ السلام کا بھی، اہل بیت اطہار کا بھی، امہات المومنین کا بھی، صحابہ کرام کا بھی، تابعین کا بھی، ائمہ فقہ کا بھی، اولیاء اللہ کا بھی، ان سب کا جو ہے یہ ادب۔ لیکن سلام جو ہے نا، میں آپ کو سلام کا، بحرین سے ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، بحرین جو ملک ابھی بھی ہے، وہ آ کے اس نے سلام کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب اس کو نہیں دیا۔ وہ مسافر آیا، وہ پریشان ہو گیا، میرا تو جواب ہی نہیں نبی علیہ السلام نے دیا۔ دوسروں سے اس نے پوچھا جا کے، میں نے سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کچھ نہ کچھ تو ہے تم میں جو انہوں نے نہیں دیا۔ وہ تو بڑے شفیق ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اس کا حلیہ دیکھا، کہنے لگے دیکھو یہ تم نے جو سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، وہ ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے، لگتا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں اس وجہ سے نہیں دیا کیونکہ آپ کی شریعت میں یہ حرام ہے چیزیں مرد پر۔ اس نے کہا اچھا چلو میں اتار دیتا ہوں۔ اس نے وہ لباس بھی اتارا، مسافر تھا، سفر سے آیا، لباس بھی اتارا اور وہ سونے کی انگوٹھی بھی اتاری، اور پھر گیا بارگاہ نبوی میں، کہنے لگا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مسکرا کر اس کا جواب دیا۔ اب وہ کنفرم کرنے لگا کہ میں پہلے آیا تھا تو آپ نے میرے اسلام کا جواب نہیں دیا،
تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے تمہیں سلام کا جواب دوں، میری سنت کی تو تم نے حفاظت نہیں کی، میری سنت تو تم میں سلامتی، تمہاری طرف سے سلامتی میں نہیں ہے، میری سنت میری شریعت سلامتی میں نہیں ہے۔ مجھ پر سلام پڑھنے کا مطلب حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور بزرگوں نے فرمایا جب بندہ یہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اب بھی جو وہ سلام پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میری طرف سے دیکھے کوئی سلامتی کیا ہے نبی علیہ السلام کو پہنچنی ہے، میرے پاس کیا سلامتی ہے، تو اللہ کے پاس ہے۔ تو بندہ جو اپنی طرف سے سلام پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، آپ کی شریعت کو، آپ کی سنت کو میری طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں کم از کم محفوظ کیے ہوئے ہوں جو آپ امانت چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مطلب سلام پڑھنے کا، جب بندہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ اسی حدیث سے پھر یہ ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کس قسم کا سلام، تم زبان سے کہہ رہے ہو کہ تم نے سلامتی رکھی ہوئی ہے میرا دین میری شریعت، اور عمل سے تمہارا وہ ہے نہیں ہے، تو فرمایا اس لیے نہیں دیا۔ وہ نیا بندہ تھا، وہ کہنے لگا، آگے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے جہنم کا انگارہ پہنا ہوا، تو میں کیسے تمہیں سلام کا جواب دیتا، سلامتی جہنم والے پر تو نہیں ہوتی۔ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس اور بھی بہت سارے انگارے ہیں، یعنی اس نے الفاظ جو یعنی جواب میں کہے، اس نے کہا جی میرے پاس ایسے اور بھی انگارے ہیں، یعنی میں بڑا امیر بندہ ہوں، میرے پاس سونا کافی ہے۔ اس نے کہا شاید کوئی سونا وغیرہ بتانے سے آپ علیہ السلام کوئی مجھ پر نرمی کریں، میں بڑا امیر بندہ ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہ دیکھو اے شخص، کہ یہ جو ہمارے ہاں وہاں مدینہ شریف میں ایک علاقہ ہے جہاں پتھریلی زمین ہے، ہرہ اس کو کہتے ہیں، ہرہ کا علاقہ، پتھر ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں کچھ گنجائش دوں شریعت میں، کیونکہ تمہارے پاس سونا بہت ہے، تمہارے پاس یہ انگارے تم کہہ رہے ہو، میرے پاس اور بھی ہے، اور میری کوئی تھوڑی بہت آن شان، اور میری جس طرح یہ کئی دفعہ یہ امیر لوگ ہوتے ہیں پیسے بادشاہوں، ان کو ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہمارے جی ہم جب ولیوں کے پاس جائیں، ہم جی نیک لوگوں کے پاس جائیں، ہم جی حضور علیہ السلام، تو وہ بھی ہماری کوئی قدر کریں۔ اس وقت بھائی اس بنیاد پہ تو نہیں قدر ہو سکتی، بھائی آپ امیر، ہاں جو مال کے ہی پجاری ہیں، وہ چاہے پیر کی شکل میں آ جائے، چاہے علماء دنیا کی شکل میں آ جائے، وہ تو کریں گے آپ کا، وہ تو کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ ہمیں چندہ دیتے جاؤ، ہمیں یہ دو چیزیں، ہم آپ کی جو ہے جو واہ واہ ہو جائے گی، آپ کی یہ ہو جائے وہ جائے۔ لیکن انبیاء کرام اور جو ان کے وارث ہیں صحیح، ان کے نزدیک اس چیز کی اہمیت نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو مثال دی، اگر گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، سورۃ جمعہ میں اللہ نے مثال دی ہے، تو اس میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی کوئی شان بڑھ جاتی ہے، اس کا کوئی مرتبہ بڑھ گیا کہ اس نے کتابیں لا دی، علم آ گیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہودی کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی کتابیں ہیں، تو مثال دی اللہ پاک نے کہ اگر گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں، جیسے ابھی بھی گاؤں میں پرانے وقتوں میں لوگ سائیکل یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تو گدھے پر کتابیں لاد کے لاتے بیچنے کے لیے نا، تو وہ کتابیں گدھے پر لادی ہوتی، تو اس میں تو وہ گدھا ہی ہے کتاب۔ اسی طرح آپ خود سوچیں، اب یہ آپ اور میرے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا گدھے پر سونے کی اینٹیں لاد دی جائیں تو کیا وہ گدھا کوئی گھوڑا بن جاتا ہے، یا کوئی وہ خچر بن جاتا ہے، یا کوئی شیر بن جاتا ہے، کہ وہ وہی رہتا ہے؟ علم کی کتابیں ہوں اس نے وہی رہنا ہے۔ اگر سونے کی اینٹیں ہوں تو پھر بھی اس نے گدھا، تو پیسے سے، اچھی گاڑی سے، اچھے کپڑے سے، بڑے مکان سے یہ بندہ نہیں بدلتا، بندہ تو اندر جو ہے وہ جو ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھو میرے نزدیک ہرہ کے پتھر اور یہ جو سونا تم کہہ رہے ہو یہ دونوں برابر ہیں، اس کی میرے نزدیک ان کی کوئی یعنی اس طرح کی اہمیت نہیں جو تم جو یہ کہہ رہے ہو۔ تو یہی ہمیں بھی سبق جو ہے دیا۔ اب جو ہے آخر پہ جو ہے ہماری 5 منٹ یہ حدیث سن لیں تاکہ ہماری دنیا آخرت درست ہو جائے، جو نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ یہ ضرور چاہتا ہے
میری آخرت تو چلو بعد کی بات ہے، یہ ضرور چاہتے دنیا درست ہو جائے، کام میرے ٹھیک ہو جائیں، اللہ پاک میری مدد کرے، اور جی میرے جو میں نے جمع پونجی کمائی ہوئی ہے، پراپرٹی بنائی ہے، یہ ٹھیک رہے، میرے بیوی بچے جو ہیں یہ ٹھیک رہیں، اور میرے ذہنی سکون ملے، میں کچھ دن جو ہے سکون کے دنیا سے نکال، یعنی دنیا کی بات اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دنیا کی بات کی ہے، اور دنیا کی کامیابی کا جو ہے وہ نسخہ بیان کیا ہے۔ تو وہ آپ سن لیں۔ فرمایا کہ کئی روایتیں ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی ہے اور صحابہ سے بھی ہے، فرمایا کہ من اصبح وہمہ الدنیا شتت اللہ علیہ امرا، فرمایا کہ سن لو بڑے غور سے، جس نے زندگی صبح یعنی صبح جو اٹھتا ہے یا وہ زندگی بندہ جو گزار رہا ہے، اس میں سب سے بڑی فکر اس کو یہ ہے میرے بچے ٹھیک ہو جائیں، میرے بچے پل جائیں، میرا کام ٹھیک ہو جائے، میرا بزنس چل پڑے، میرے بل دے، میری مارگیج ادا ہو جائے، فلاں ہو جائے، میرے یہ ہو جائے، یعنی دنیا کے متعلق جو فکر اس پر غالب ہے، اللہ اور آخرت اس کو بھولے، وہ بعد میں وہ کہتا ہے اچھا ٹائم ملا تو 4 نماز بھی پڑھ لیں گے، ٹائم ملا تو جی آپ ہی جائیں گے، لیکن یہ تو میری اپوائنٹمنٹ ہے، یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا۔ یعنی فرمایا من اصبح وہمہ الدنیا، جس نے صبح اس حالت میں کی کہ اٹھتے ہی اس پر نہ دنیا سوار ہے کہ میرا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، میری پراپرٹی، یہ وہ چیزیں، کام، یعنی سوچتا وہ یہ ہے۔ فرمایا میں محمد الرسول اللہ یہ تمہیں کیا بتا رہا ہوں کہ شتت اللہ علیہ امرا، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دے گا، اللہ اس کے کاموں کو منتشر کر دے گا۔ شتت کہتے ہیں ہم جیسے بکھیر دینا، اللہ اس کے کاموں کو سنوارنے نہیں دے گا، وہ چاہے جتنی بھی محنت کرے اس کا کام نہیں سنوریں گے، ایک کام کرے گا 2 بگڑ جائیں گے، 2 کرے گا 10 اور بگڑ جائیں گے، سارا دن سارا وقت مہینہ ہو 2 مہینہ وہ ذلیل ہوتا رہے گا، اس کے کام بکھرے، پھر پتہ نہیں حضرت صاحب ایک قدم اگے رکھنے یا 2 پیچھے چلے جاندے نے، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہی ہو رہا ہے کہ جب اللہ پاک ہی سنورنے نہیں دے رہا، اللہ پاک کی شتت یعنی اس کو بکھیر رہا ہے، تو آپ جتنے مرضی کوشش کریں، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ جو نیت ہی الٹی، جس بندے نے بنیاد ہی اپنی بلڈنگ کی، اپنی زندگی کی ٹیڑھی رکھ لی ہے، وہ جتنی مرضی اس کے اوپر اینٹیں لگا لے، اچھی اینٹیں لگا لے، سونے کی لگا لے، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ نیت پر دار و مدار ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا جس کی نیت ہی الٹی ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اپنی عبادت اور آخرت میں کامیابی کے لیے، یہ اس نظام کے خلاف چل رہا ہے، صبح اٹھتے ہی اس نے نیت الٹی کر لی ہے، یا اس نے زندگی کا موٹو یہ ہے میری پراپرٹی بن جائے، میرے یہ ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے۔ فرمایا میں محمد الرسول اللہ تمہیں بتا رہا ہوں شتت اللہ علیہ امرا وفرق علیہ ضیعتہ، دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کا جو اہل و عیال ہے اور جو مال و متاع ہے وہ بھی ضائع ہونے لگتا ہے، اس سے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، پیسے ہے تو بینک میں پڑے ہیں، کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، بیوی ہے تو اس سے سکون نہیں مل رہا، بچے ہے تو اس سے سکون نہیں مل رہا، رشتہ دار ہے تو ان کے سکون نہیں مل رہا۔ فرمایا فرق علیہ ضیعتہ، اس کا جو حاصل جمع پونجی ہے اس سے بھی وہ نفع نہیں اٹھائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں ایسے لوگوں کو جو بیزی اتنے مصروف ہیں، یہ ہے وہ ہیں، اچھا کیا کر رہے ہیں، آ جا کے 5 بچے ہیں وہ پال رہے ہو یا 6 بندے پال رہے ہو، اور بیزی ایسے جیسے پوری جو ہے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ وہ دعوے دیکھے، میں تو اکثر یہ ہمارے پاس 10 مربے زمین ہے، ہمارے پاس یہ ہماری فیکٹریاں چل رہی ہیں، ہماری دکانیں چل رہی ہیں، ہمارے اچھا دعوے جی ہمارا یہ جی ماشاء اللہ نے بڑا کرم کیا۔ تو ان کا اچھا چلو بھائی اتنا کچھ اللہ کی راہ میں بھی کچھ ضرورت ہے، آپ دیں گے، غریب مسکین لوگ ہیں، او جی خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا، اچھا پھر دوسری پٹی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے جو تکبر آنا اور متکبر آنا اور اپنی ہماری ڈیرہ داری چل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہماری تو بڑی شان ہے، اور جب کہیں چلو آپ کے پاس اتنا ہے تو اتنا کچھ ادھر بھی کچھ دے دیں، وہ نہیں جی خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا، بڑا مشکل ہے، قرضہ بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پہلے ہی بندہ مطلب یعنی تو یہ معاملہ ہے۔ فرمایا کہ فرق علیہ ضیعتہ، اللہ پاک ان کے اہل و عیال کو، اب وہ رو رہے ہیں، دیکھیں نا اولاد کا جو اولاد ماں باپ کا نہیں کرے، اولاد ماں باپ کا تب کرے گی کہ جب آپ نے ان کو اللہ رسول کا ادب اور اہمیت سکھائی، کیونکہ انہوں نے سکھانا تھا ماں باپ کا ادب، جس ہستی نے ماں باپ کا ادب سکھانا تھا اس کے پاس تو ہم